نیلم آپ کا فون بج رہا ہے. کوئی بات نہیں, میں شوٹ کے بعد بات کر لوں گی, نو پرابلم. لیکن یہ کیسا جنگل بیل کی رنگ ٹون؟ جنگل بیل اس لیے تاکہ یہ ٹیون بہت اچھا ہے, بہت سننے میں اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا بس کہ جیسے ہی دسمبر کا منتھ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فضا میں ہی کرسمس ہے. ہم کہیں بھی جائیں, ڈیکوریشن, لائٹس, ایوری تھنگ, جو ہر چیز ہوتی ہے نا وہ کرسمس کے متعلق ہوتی ہے. سینٹا کلوز, کرسمس ٹری, اچھا فیل کرتے ہیں ہم دیکھ کر. جی بالکل, اور یہی تو ہمارے ملک کی خاص بات ہے کہ چاہے وہ دیوالی ہو یا عید ہو یا بیساکھی ہو یا کرسمس ہو, ہر دھرم کا شخص جو ہے ہر دوسرے ریلیجن کے فیسٹیول میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اسے اپنا سمجھتا ہے تاکہ اپنی کنٹری کی جو یونٹی ہے وہ برقرار رہے. بالکل ٹھیک. اور ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے نا کہ ہمارا ملک ایک یونٹی کی مثال قائم کرتا ہے. ہم اسکول سے دیکھ رہے ہیں کہ جب عید ہوتی ہے تو ہمارے ہندو بردرس ہمیں عید وش کرتے ہیں, ہم ان کے لیے شیر قرمہ لے کر جاتے ہیں. دیوالی ہوتی ہے تو ہم انہیں وش کرتے ہیں. ہم بھی فیسٹیول آف لائٹس دیکھتے ہیں کہ کس طرح منایا جاتا ہے, اینڈ دا سیم گوز وتھ کرسمس. جی بالکل, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صرف عیسائیوں تک ہی محدود کیا ہے, لیکن یہ جو ہے ہمارے اولو العزم نبی ہے. رائٹ, بالکل, اور ان پہ ریسرچ کرنا, ان کی لائف ہسٹری کو پڑھنا یہ ہمارا فریضہ ہے, بہت ضروری بھی ہے. اور خاص کر اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی عباس, تو قرآن مجید میں تو کتنا کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے. جی بالکل, اور ان کے والدہ کی شان میں تو پورا سورہ نازل ہوا ہے. جی بالکل, اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پر چرچا کرنی چاہیے؟ اس ٹاپک پر چرچا کرنی چاہیے. ہمارے جتنے بھی کرسچین بردرز ہیں ہم انہیں وش بھی کرنا چاہیں گے کہ انہیں کرسمس بہت بہت مبارک, ساتھ ہی اس فیسٹیول کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. جی بالکل, اس چرچا ٹائم کرسمس اسپیشل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. جناب عیسیٰ کی لائف ہسٹری, ان کا بیک گراؤنڈ, ان کے والدہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, کیوں ہم نے جناب عیسیٰ کو فقط عیسائیوں تک محدود کیا ہے, کیا ان کے لائف لیسنس, ان کے مورلز, ان کے ایتھکس ہماری لائف میں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. انہی تمام باتوں پر چرچا کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کیسے آپ؟ الحمدللہ. آقا سب سے پہلے ہم یہ کرسمس اسپیشل کا جو ایپیسوڈ ہے, افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جناب عیسیٰ کو فقط عیسائیوں تک محدود کیا ہے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ان کا بہت بلند درجہ ہے, انہیں اولو العزم نبی کہا گیا ہے. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا مولانا صاحب کہ جناب عیسیٰ کی جب ہم ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی ولادت کا پس منظر کیا تھا, تاکہ لوگ کسی کے گھر میں بھی اگر ولادت ہونے والی ہوتی ہے نا بس تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, لوگ بہت زیادہ اتساہ میں رہتے ہیں جاننے کے لیے. تو اس وقت کیا حالات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر, صاحب کتاب اور نبی خدا ہیں کہ جن کا ٹائٹل ہے روح اللہ. عیسیٰ کے معنی ہوتے ہیں نجات دلانے والا, اور آپ کے ناموں میں ایک نام ہوتا ہے مسیح, یعنی آپ کا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, ایک دوسرا نام ہے جو نام ہے جناب مسیح علیہ السلام. اس کے میننگ اور معنی ہوتے ہیں وہ ذات کہ جسے ہر طرح کی ناپاکی, رجس اور برائیوں سے الگ کر دیا گیا ہو, جسے مبارک اور بابرکت قرار دیا گیا ہو, اس ذات کو مسیح کہتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی, دونوں نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں, اور پروردگار عالم نے ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن مجید کے سورہ مریم میں کیا ہے. قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے آخری کتاب ہے. بالکل, نہ کوئی اس سے بڑی کتاب ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل ہوئی ہے. یہی وہ کتاب ہے جسے قیامت تک پوری انسانیت کی اور خاص کر مسلمانوں کی ہدایت کرنی ہے. بے شک. لہذا ادھر ادھر نہ جا کر آپ کے سوال کا جواب اگر ہم آسمانی آخری کتاب سے دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جواب سب سے اوتھینٹک اور سب سے زیادہ معتبر یہی جواب رہے گا. چونکہ اگر ہم تاریخ یعنی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہسٹری میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہسٹری کا لکھنے والا ایک انسان ہے اور اس انسان سے مسٹیک اور غلطی ہو سکتی ہے.
لہذا ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان سارے سوالوں کے جواب قرآن مجید اور آسمانی آخری کتاب سے دیے جائے۔ اچھا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم قرآن مجید کے سورہ مریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یا ذکر قرآن مجید کے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے، اور اس آیت سے شروع ہونے کے بعد یہ پورا ذکر جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ پہنچتا ہے آیت نمبر 35 تک، یعنی تقریباً 20 آیتیں، 19 آیتیں، 19 آیتیں کہ جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور فضائل بھی قرآن مجید جیسی کتاب میں بیان فرمائے۔ یہی بات ثابت کرتی کہ ان کا مرتبہ کتنا ہے، عظیم مرتبہ، بہت عظیم مرتبہ، اور ان کے مرتبے کے عظیم ہونے کی ایک بات یہ بھی ہمارے ناظرین تک اگر پہنچ جائے تو بہتر ہے کہ جناب عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے پیغمبر جناب عیسیٰ ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ دیکھیے، یہ نبیوں کا جو ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جو نبی آ کر کام کر کے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے نبی کی بشارت دیتا ہے، اور جو نبی اس کے بعد آتا ہے وہ بعد میں آنے والا نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ویریفائی کرتا ہے، یعنی وہ ہمارا ہی اسٹاف تھا، ہم انہیں جانتے ہیں، اور وہ ہمارے ہی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ قرآن مجید کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ الہی ہے، یہ اتنا بہترین نظام کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو پیغام الہی سنا رہے تھے تو اس پیغام الہی کے سنانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس رسول کا نام احمد ہے۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ رسول کا اسم مبارک بھی اپنی قوم کو بتا دیا، جو ان کی باتیں سن رہے تھے، جو انہیں سنتے تھے، انہیں یہ پورا پیغام دیا۔ تو جناب عیسیٰ گویا کہ ایک بڑے عظیم اولو العزم پیغمبر ہے، آخری نبی کی بشارت دینے والے پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ فضائل قرآن مجید کے سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے شروع ہوتے ہیں، اور ان 19 آیتوں کو اگر انسان پڑھے اور ان کا مطالعہ کرے اور ان کی ڈیپ میں جائے تو یہاں یہ ہے کہ جناب مریم، دیکھیے جناب مریم ایک بہت ہی پاکیزہ خاتون، ایک بہت ہی عابدہ، صدیقہ، یہ وہ القاب ہیں کہ جو قرآن مجید نے جناب مریم کے لیے استعمال فرمائے۔ تو جناب مریم علیہ السلام خانہ خدا میں، بیت المقدس میں اللہ کی عبادت اور خدمت اللہ کے گھر کی خدمت انجام دیا کرتی تھی۔ جناب مریم علیہ السلام چونکہ عبادت سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی تو اس لیے وہ ایک تنہائی میں، قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ بیت المقدس کے شرقی حصے میں یعنی ایسٹ کی طرف جناب مریم بالکل اکیلی تنہائی میں عبادت خدا انجام دے رہی ہے، اور اپنے اور لوگوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے تاکہ دوسرے افراد انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اس عالم میں اللہ کا ایک ملک جناب مریم کے پاس آتا ہے، لیکن آتا اس صورت میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جناب مریم کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد جناب مریم کو ایک بیٹے کی خوشخبری یا بشارت دیتا ہے۔ جناب مریم یہ سنتی ہے تو بہرحال سننے کے بعد وہی بات کہ جو کسی بھی انسان کو یا کسی بھی لیڈی اگر یہ بات سنے گی تو بہرحال کچھ خیالات تو ان کے یہاں آئیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے لم یمسسنی بشرون، جبکہ مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آنے والے ملک نے جواب دیا کہ یہ حکم خدا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لہذا اس کا حکم ہے وہ تمہیں عنقریب ایک بچہ
ایک بیٹا عنایت کرنے والا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے یہ پوری داستان بیان فرمائی، اور جب جناب مریم کو یہ آثار یا یہ علامات، یہ سائنس ظاہر ہوئے کہ اب بیٹا، اب ولادت ہونے والی ہے، تو جناب مریم اس آبادی کی جگہ کو چھوڑ کر ایک جنگل و بیابان کی طرف چلی گئی، یعنی بالکل سنسان جگہ پر، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آبادی کی جگہ پہ رہنا چاہیے تھا تاکہ کوئی ان کی مدد کر سکے۔ بالکل، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ جناب مریم کے سامنے جو ولادت کے بعد حالات آنے والے تھے وہ انہیں دیکھ کر ایک تنہائی میں چلی گئی، بالکل جنگل و بیابان میں چلی گئی کہ جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، اور بالکل ایک جنگل تھا، اور اس میں یہ دیکھا کہ جناب مریم ایک کھجور کے درخت کے پاس بیٹھ گئی، کہ جس کھجور کے درخت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر شاخیں نہیں تھی، کھجور کے درخت کے اوپر شاخیں نہیں تھی، صرف اس کا ایک تنا کھڑا ہوا تھا۔ جناب مریم اس کے پاس تھی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو ولادت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ کھجور کا درخت جس پر شاخیں نہیں تھی اس پر شاخیں آ گئی، جی، اور ایک چشمہ جاری ہو گیا، زمین سے ایک چشمہ جاری ہو گیا تاکہ پینے کا پانی کا انتظام ہو سکے۔ اور جب یہ چشمہ جاری ہوا اور کھجوریں آ گئی، دیکھیے اب جو سوچنے کی بات اور بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹس یہاں یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس سوکھے درخت کو ہرا کیا، اور جس درخت پر شاخ نہیں تھی اس پر شاخ آ گئی، اور اس پر کھجور بھی آ گئی۔ جی، لیکن کھجور آنے کے ساتھ ساتھ جناب مریم کے یہاں نبی خدا کی ولادت ہونے والی ہے، اور اس ایسے حالت میں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا، حزی، اے مریم اس پیڑ کو، اس درخت کو ہلائیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا جو سوکھے درخت کو شاخیں عطا کر سکتا ہے اور اس پر پھل لا سکتا ہے، تو وہ ہوا کو بھی حکم دے سکتا تھا بالکل، کہ ہوا چلے اور پیڑ ہیلے اور جناب مریم کو کھجور مل جائے۔ لیکن حکم یہ ہوا کہ اے مریم ہلائیے، جبکہ جناب مریم کی حالت بھی دیکھنی ہوگی کہ جناب مریم کی کیا حالت، کوئی ریزن رہا ہوگا اس میں پیغام یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں تلاش اور کوشش سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، یعنی محنت کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنی محنت ادھر سے کرے گا، جب ادھر سے حرکت ہوگی تو ادھر سے برکت نازل ہو جائے گی۔ جناب مریم جیسی خاتون کو بھی اللہ نے محنت کرنے کا حکم دیا، تب جا کے آپ کو پھل ملے گا۔ ہم ہارڈ ورک پلس پریئرز۔ جی بالکل، دیکھیے قرآن مجید کی بہت بہترین آیہ کریمہ ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند عالم کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی۔ لہذا یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ محنت میں بالکل بھی کسی طرح کی سستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائے اور انسان کتنی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، مگر جو اس کا فریضہ انسانی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ اس میں بڑا پیغام۔ جناب مریم آ گئی اور ولادت ہو گئی، اور جب ولادت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اب تک تو خود اکیلی تھی، اب آگوش میں پروردگار عالم کی ایک نعمت، یعنی ایک بیٹا بھی پروردگار عالم نے عطا فرما دیا، اور جب عطا فرما دیا تو اب قرآن مجید دیکھیے اعلان کر رہا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اس میں یہ ہے کہ مریم اسے گود میں لیے ہوئے، مریم جناب عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی، تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت عجیب اور بڑا کام انجام دے دیا ہے۔ دیکھیے عجیب بھی کہا اور بڑا کام بھی، چونکہ بڑا تو ہے لیکن وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، چونکہ انہیں ابھی معرفت ہی نہیں تھی کہ آنے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ خدا کا پیغمبر اور نبی ہے، بلکہ انہوں نے جناب مریم پر اعتراض کیا، سوالات اٹھائے کہ یہ تو تم نے بڑا عجیب کام کر دیا۔ یعنی یہ سوال نیچرل تھا، ہاں نیچرل تھا۔ اور پھر انہوں نے جنہوں نے سوال اٹھایا تھا انہوں نے یہ کہا یا اخت ہارون ما کانا ابو کے ومرا کے سوءم وما کانت امو کے بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد
برے تھے اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھی، یعنی تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی بہترین، اور تمہارے والد. دیکھیے اس آیت میں اعتراض کرنے والوں نے 3 رشتوں کا حوالہ دیا ہے. جی پہلے تو جبکہ یہ ہو سکتا تھا مریم ہی کہہ کر انہیں آواز دی جاتی، جی لیکن انہیں آواز دی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. جی پہلے بھائی کے رشتے کا حوالہ دیا، پھر والد گرامی کے رشتے کا حوالہ دیا، اور پھر ماں کے رشتے کا حوالہ دیا. اور ان تینوں رشتوں کے حوالے دینے کے بعد کہا کہ نہ تمہارے والد بزرگوار برے تھے اور نہ تمہاری والدہ گرامی بری تھی، لہذا تم نے یہ اتنا عجیب کارنامہ کیوں کر دیا؟ یہ گویا کہ ایک سوال ہے. اور جب ایسا انہوں نے کہا تو جناب مریم اب کیا کریں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف، جناب عیسیٰ کی طرف جناب مریم نے اشارہ کر دیا. اور جب اشارہ کر دیا قالوا کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ، تو ان اعتراض کرنے والوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو بھی گہوارے میں ہے. جی یہ بھی بٹ نیچرل ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے. جی دیکھیے چھوٹے سے بچے سے ہم کیسے بات کریں. اور جب یہ کہا تو جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کیا، اور جناب عیسیٰ نے بول کر آواز دی قالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وہ جعلنی مبارکن، اور خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے. جی اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیہ، اور میرے خدا نے مجھے یہ وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں اور زندگی کی نعمت میرے پاس موجود ہے. تو یہ وہ پوری داستان ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ان تمام سوالوں کے جواب خود جناب عیسیٰ نے گہوارے سے دیے جو ان کی والدہ گرامی کے کردار پر کیے جا رہے تھے کہ یہ آپ نے عجیب کارنامہ کر دیا، نہ آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی، آپ کے یہاں بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا. تو جناب مریم نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اس بات کا جواب دیا جناب عیسیٰ نے. اور ان آیتوں میں اگر دیکھیں تو جناب عیسیٰ نے اعتراض کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کمالات کا اعلان فرمایا. آپ نے بہت ہی بہترین طور پر مولانا صاحب ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح پروردگار عالم نے عباس قرآن کو ایک جرنل کی طرح بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ ہم تک پہنچ سکے قرآن مجید کے ذریعے. تو وہیں یہ تو ہم نے بات کی اس کتاب کی جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. ایک اور کتاب جس کی بات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا وہ ہے بائبل، جو ہمارے کرسچن بردرز مانتے ہیں، محترم کتاب مانتے ہیں جسے. تو اگر ہم بات کریں یہاں یونیٹی کی تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کون سی آیتیں موجود ہیں، کون سی باتیں موجود ہیں، اور بائبل میں کون سی باتیں موجود ہیں، اگر اسے کمپیئر کریں اور ان کی سملیرٹیز کو دیکھنے کے لیے جائیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ میں نیلم کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ دونوں ریلیجن کے فالوورز ہیں، چاہے وہ بائبل کو مانے یا قرآن مجید کو مانے، یہ ان کتابوں کو مانتے، ان کتابوں کی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک کہا. بالکل. دیکھیے جہاں تک قرآن کریم اور انجیل کی سملیرٹیز کا سوال ہے تو ایک مماثلت یا ایک پوائنٹ ان دونوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں آسمانی کتاب ہے. بے شک قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے تو یہ آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، اور انجیل قرآن مجید سے پہلی کتاب ہے تو یہ جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے. اور قرآن مجید کی بھی اکثر وہی باتیں ہیں کہ جو باتیں قرآن مجید کی ہیں، اور قرآن مجید ہمارا قرآن جسے ہم فالو کرتے ہیں یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہے ہمیں ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے. یہ واجب ہے. ہاں یہ بھی قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جو کچھ بھی قرآن مجید سے پہلے نازل ہو چکا ہے
ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ہے, ہمیں اس کی بالکل بھی توہین نہیں کرنی, جی. چونکہ وہ اس وقت کے دور کی ہماری کتاب نہیں ہے, اب وہ منسوخ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس کی توہین نہیں کرنی ہے. معتبر ہے قرآن مجید جیسے پیس کا اور بہت اچھے انسان کو اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے, ایسی ہی دوسری آسمانی کتابیں بھی انسان کو پیس کا حکم دیتا ہے کہ انسان کو بالکل امن اور امان کے ساتھ رہنا چاہیے, انسان کو اپنی انسانیت نہیں بھولنی چاہیے. تو قرآن مجید اور انجیل, قرآن مجید آخری نبی کی کتاب ہے اور انجیل جناب عیسیٰ کی کتاب ہے, لہذا قرآن مجید میں اور انجیل میں. جی یہاں پہ میں نیلم کہنا چاہوں گا بس آخر میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جب نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے تو اسی وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں ہمیں ایز اے مسلم قرآن کی بھی رسپیکٹ کرنا ہے اور دیگر آسمانی کتابوں کی بھی رسپیکٹ کرنا ہے, بیکاز دے آر ریلیونٹ اینڈ دے آر اسٹل ریسپیکٹفل ان دا آئیز آف ادر پیپل. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہی ایک بات تو بہت کلیئر ہو جاتی نا کہ پروردگار عالم نے جب قرآن مجید کو نازل بھی کیا عباس, تو ہمیں کئی ایسی آیتیں ملتی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمیں کسی بھی ریلیجن کا اعتراض نہیں کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین, بالکل, دین جبر کا نام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں تمام مذہب کو رسپیکٹ کرنا ہے. اور جب ہم بات ویورز رسپیکٹ کرنے کی کرتے ہیں تو ایک چیز تو اپنے آپ میں واضح ہو جاتی ہے, ان کے فیسٹیولز ہو, ان کے بلیوز ہو, ان کے جو بھی سسٹم ہو, ہم اسے اوپوز نہیں کریں گے, ہم ہارمنی بنا کر ساتھ میں رہیں گے اور ان چیزوں کی رسپیکٹ کریں گے. نیلم یہاں پہ بس لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, جب میں اس شو کے لیے, اس ٹاپک کے لیے ریسرچ کر رہا تھا, جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور میں نے بائبل کو بھی پڑھا, تو قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 61 اور بائبل میں جو ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ رومنز چیپٹر 12 ورس 18, جب ہم نے یہ دونوں ورسز کو پڑھا, یہ دونوں ورسز جو ہے امن کا پیغام دے رہے اور کسی بھی صورت حال میں یہ دو کمیونٹیز کو اور انسانیت میں پیس برقرار رکھنے کا حکم دے رہے. بالکل ٹھیک کہا عباس. تو اسی میسج کے ساتھ ہمارے ویورز کو ہم آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں چینل ون کی بھی, تو یہ ایک انکلوسیو مسلم چینل نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک ان پیغاموں کو پہنچانے کی جو ہمارے ملک میں, جو دنیا بھر میں امن قائم کر سکے, پیس قائم کر سکے, جو انسانیت کو فروغ دے سکے. اسی کے ساتھ ہم ہمارے تمام کرسچین بردرز کو اور تمام ان انسانوں کو جو ہارمنی کو مانتے ہیں, امن پسند کرتے ہیں, انہیں کرسمس کی مبارکباد دینا چاہیں گے. اسی کے ساتھ ٹیم چرچا ٹائم کو دیجیے اجازت. شکریہ, خدا حافظ. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.